گلابی چہرہ، کتابی آنکھیں، میری بیوی دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے تھی۔ دنیا کا شاید کوئی مرد ہوگا ایسا جو میری بیوی جیسی عورت کو دیکھ کر بہک نہ جائے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں بہت کھلے دماغ کا یا شاید بہت ہی ماڈرن خیالات کا مالک شخص تھا۔ میں نے جب عائشہ سے شادی کی تو اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا کہ عائشہ پردہ کرے گی۔ عائشہ نے مجھ سے شادی سے پہلے ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ میرے سبھی رشتہ داروں کے سامنے پردہ کرے گی، کبھی اپنا چہرہ نہیں کھولے گی، نہ کبھی کسی کے سامنے آئے گی۔ اس وقت میں اس کی خوبصورتی کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، نہ ہی میں ان چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا، تم جیسا کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، مگر میری نیت کچھ اور تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں بیوی کو لا کر اپنے راستے پر ڈال دوں گا اور اس کی جو بھی باقی باتیں ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ میری بیوی نے میری اس غیر سنجیدگی کو میری آمادگی سمجھ لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے شوہر کو اس کے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی ہو کر جب وہ میرے گھر آئی، ایک ہفتہ پیار محبت بھری باتوں میں گزرا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتے کے بعد جب میرے رشتہ دار ہمارے گھر آنا شروع ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ عائشہ واقعی میں پردہ کرتی ہے۔ چھوٹے موٹے رشتہ داروں کو تو میں بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے اپنے قریبی تعلقات کی بہت پرواہ ہوتی تھی، خاص کر وہ تعلقات جن سے مجھے فائدہ ہو رہا ہو۔ ایک ہفتے کی شام میں نے عائشہ کو بتایا کہ میرے چچا ہمارے گھر دعوت پر آئیں گے، کیونکہ عائشہ کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہمیشہ سے یہی بتایا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار۔ عائشہ کی ان باتوں کی وجہ سے مجھے یوں ہی اس پر بہت ترس بھی آتا اور پیار بھی آتا تھا۔ فی الحال ایسا ہی تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت اچھا سوچتی تھی اور ہم دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہفتے کی رات میرے چچا ہمارے گھر آنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری بیوی سے بھی ملیں۔ چچا کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا سعد بھی تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ سعد سے نہیں ملے گی۔ اس وقت بھی میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ چچا سعد میرے گھر آئے تو میں نے عائشہ کو کھانا بنانے کے لیے کہا۔ عائشہ نے کھانا تو بنا لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میری چچا نے کہا کہ میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ سامنے نہیں آئی۔ میں نے عائشہ کو خود آواز دی، لیکن عائشہ نے کچن سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے برا لگا۔ میں اندر گیا۔ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میرے چچا کے سامنے نہیں آئی؟ کہنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آؤں گی تو اب مجھ سے آپ اس بات کی توقع کیوں کر رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے آ کر ان سے ملوں، جبکہ میں واضح کر چکی ہوں کہ میں کسی غیر محرم سے نہیں ملوں گی اور ان سے مکمل پردہ کروں گی۔ عائشہ ایسی باتیں مت کرو، میرے چچا میرے بہت زیادہ کام آتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو میری عزت ہے اور ان کے اس شہر کے سبھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میرا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ عائشہ نے مجھے واضح کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس پر گرج پڑا۔ دوبارہ یہ بات مت کرنا، میں بھی کوئی غیر مسلم نہیں ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، لیکن ہمیں دنیا داری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے آ کر میرے چچا سے ملو، وگرنہ بہت برا ہوگا۔ میں تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کے چچا سے نہیں مل سکتی۔ اس نے نظریں اور سر دونوں ہی جھکا کر کہا۔ تمہیں مجبور ہو کر رہ گیا۔ مارے غصے کے میں مٹھیاں بھینچنے لگا تو چچا نے مجھے آواز دے دی، بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی پردہ کرتی ہے تو تم اسے رہنے دو، ویسے بھی مجھے اس سے زبردستی ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ چچا کا اکھڑا اکھڑا انداز دیکھ کر میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ انہیں میری بیوی کا پردہ کرنا بہت برا لگا ہے۔ ظاہر ہے وہ چچا سے تو پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن میرے چچا کے بیٹے سے اسے مسئلہ تھا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میری بیوی نے میرے چچا کی عزت نہیں کی۔ اس بات کی وجہ سے میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ میں اس سے ناراض بھی ہو گیا تھا۔ عائشہ سے بات کرنے کا بھی میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ اسی دن میں نے سوچا کہ اب میں اپنے دوست کو بلاؤں گا، دیکھوں گا کہ عائشہ کیا سبھی سے پردہ کرتی ہے یا صرف میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہی اسے خار تھی، کیونکہ اس کے اپنے رشتہ دار تو تھے نہیں، تو ہو سکتا ہے
وہ میرے رشتہ داروں کے بارے میں اچھا نہ سوچتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ جیسے وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دوست کو بلاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی، تو عائشہ نے عجیب حرکت کی۔ میرے دوست کی بیوی کے سامنے بھی اس نے بڑا سا نقاب اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی میرا اپنی بیوی پر سے دل اٹھ چکا تھا۔ زیادہ تر میں اپنے دوستوں میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اس دن ہمارا ایک بہت ہی قریبی دوست شہریار ملک آیا ہوا تھا۔ شہریار ملک کے پاس اندھا پیسہ تھا۔ اس نے زندگی میں بے پناہ پیسہ کمایا اور ہم سب اس کے ساتھ بیٹھنا باعث عزت سمجھتے تھے۔ آج بھی شہریار ملک مجھے شادی کی مبارکباد دینے آیا تو اس نے مجھ سے پہلی فرمائش یہی کی، بھابھی کو تو دکھاؤ، تمہاری بیوی سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے تو اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا۔ بتایا کہ میں نے شادی بہت سادگی سے کی ہے اور میری بیوی دوسروں سے پردہ کرتی ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے دوسروں سے؟ میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ بس سبھی سے پردہ کرتی ہے۔ میں تو اس کی اس بات سے خود تنگ ہوں، وگرنہ میں آپ کو ضرور اپنے گھر بلاتا۔ کیسے مرد ہو تم؟ شہریار ملک نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے مرد ہو تم کہ تم سے اپنی بیوی قابو میں نہیں آتی؟ وہ تمہیں انکار کرے، اس میں اتنی جرأت، اتنی مجال اس کی؟ میرے دوست نے مجھے بھڑکاتے ہوئے کہا تھا۔ بس میں کیا کروں شہریار، تم تو جانتے ہو کہ بیوی کے ہاتھوں بڑے سے بڑا آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ ہرگز نہیں میرے دوست، تمہیں اپنی خودداری کی قدر خود کرنا ہوگی۔ عورتیں تو ایسا ہی کرتی ہیں۔ تم اگر یقین نہیں کرتے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بلکہ ایسا کیوں، میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ ایک لمحے کے لیے ہمارے سامنے آئے تو میں تمہیں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ اب تم دیکھ لو تمہاری بیوی کو تمہاری ترقی عزیز ہے یا پھر اپنے پردے کا ناٹک۔ مجھے شہریار کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ میری بیوی کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کو کیوں تیار تھا؟ لیکن ابھی مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ شہریار نے اگلی بات کر دی۔ اگر میں اسے ایک اور پیشکش کروں تو کیا تم برا مانو گے؟ دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں شہریار بھائی، آپ تو میرے بڑوں جیسے ہیں، میں نے آپ کی کسی بات کا کبھی برا نہیں منایا۔ تو پھر اسے یہ کہو کہ ہم سب کے سامنے آ کر بھلے 1 منٹ کے لیے صحیح مگر ناچ کر دکھائے۔ شہریار نے یہ بات بڑی سوچ کر کہی تھی۔ اگر اس کے پیسے کا روب نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی اس کی یہ بات برداشت نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں میرا خون کھول کر رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی یہ بات کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی، مگر پھر شہریار نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے تو جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ شہریار ایسا بھی کہہ سکتا ہے یا اس بات کا یہ زاویہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو میرے دوست، اگر میں چاہوں تو میں شہر کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اپنے سامنے نچا سکتا ہوں، صرف 10 سے 12 ہزار روپے میں۔ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہی بات کیوں کہی؟ خود سوچو کہ میں تمہیں تمہاری بیوی کے 1 منٹ سامنے آنے پر 1 کروڑ روپیہ دینے کو کیوں تیار ہوں؟ تم نے سوچا ہے؟ میں تو تمہاری بیوی کو جانتا تک نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خوبصورت ہے، بدصورت، موٹی ہے، بدی، دبلی ہے، پتلی ہے، کیسی ہے۔ بس میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور اس پیشکش کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ عورت کی انا ہوتی ہے، اور اگر ایک بار مرد اس انا کو کچل لے تو عورت کی انا ساری زندگی کے لیے ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے۔ میں بھی بس تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح وقت ہے، تم اپنی بیوی کے انا کو کچل دو۔ اگر ابھی وہ ایسا کام کرے گی جو وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو ساری زندگی تم سے دب کر رہے گی۔ تمہیں ابھی سے اسے جھکانا آنا چاہیے، لیکن اگر تم آج ہار گئے تو ساری زندگی تم اس کے سامنے سر اٹھا نہیں سکو گے۔ آہستہ آہستہ وہ تم پر حاوی ہوتی جائے گی۔ میرے دوست، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہارے بڑے بھائیوں جیسا ہوں، یقین مانو مجھے تمہاری بیوی میں ذرا دلچسپی نہیں۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے کا سن کر ایک تو اس کے دل میں لالچ آئے گی، دوسرا اس کی حقیقت کھل جائے گی
اور تیسرا تمہیں فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ شہریار ملک کبھی بھی اسے پورا کر کے رہتا ہے۔ شہریار ملک کی اس شخصیت سے میں بھی واقف تھا کہ بھلے وہ بہت ہی معمولی شرط لگائے لیکن اسے پورا ضرور کرتا تھا، اور وعدے سے پھرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے شہریار کی یہ بات سن لی تھی، میں اس کی شخصیت کو بھی جانتا تھا۔ میں یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ اگر اس نے 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شہریار اتنی بری نیت کا تو ہے نہیں، تو 1 کروڑ روپے سے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے باقی دوست کہنے لگے کہ شہریار کی اس پیشکش کا تم فائدہ اٹھا لو، یہ ہر ایک سے ایسی بات نہیں کرتا۔ آج اگر تمہیں یہ پیشکش کی ہے وہ بھی تمہارے بھلے کے لیے، تو تمہیں اسے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ تم شہریار بھائی کے بارے میں ہی برا سوچو۔ میں اپنے دوست کی باتوں سے بہت مرغوب ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ صرف میرا بھلا چاہتا ہے، اسے مجھ سے یا میری بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بات تو اس کی صحیح تھی، نہ اسے عورتوں کی کمی تھی اور نہ روپے پیسے کی۔ میں اس کی باتوں کو 100% سمجھ گیا تھا، لیکن مسئلہ اب عائشہ کو منوانے کا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر آج میں اس کو اسی طرح جھکا لوں تو شاید وہ ساری زندگی میری بات مانے گی۔ شہریار نے مجھے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اس سب کے بعد وہ مجھے ایک ایسا راز بتائے گا جس پر سے پردہ اٹھتے ہی شاید میں عائشہ کو خود ہی اپنی زندگی سے نکال دوں اور میرے دل سے اس کی ساری محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجھے عائشہ کی حقیقت بتائے گا۔ میں شہریار کی باتوں کی وجہ سے تجسس میں بھی آ چکا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ شہریار وہ راز مجھے یہ ناچ دیکھنے سے پہلے کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ اپنی بات کا اتنا پکا تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر پورا اتر وعدے کو مکمل تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ شہریار اس چھوٹی سی شرط کو بھی پورا کرے گا اور مجھے 1 کروڑ روپے دے گا۔ شہریار کی محفل سے نکل کر میرے ذہن پر بس 1 کروڑ روپے سوار تھے۔ میں بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں تو میں ان سے کیا کیا کر سکتا ہوں۔ گھر پہنچا تو میں نے عائشہ کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، بس میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ہی بات پوچھی، عائشہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے اپنی باہوں کا ہار بنا کر میرے گلے میں ڈالتے ہوئے بڑے دل ربانہ انداز میں کہا تھا، لیکن آج مجھے اس کی کوئی بھی بات متاثر نہیں کر رہی تھی۔ میرے ذہن پر بس پیسے کا خمار تھا۔ کیا تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جی ہاں میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کیا تم یہ بات حلفاً کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ کیا تم یہ بات حلفاً کہہ سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ یکدم مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، یہی کہ تم اپنے شوہر کی ہر بات مانو گی اور اس کی کسی بات پر کوئی بحث نہیں کرو گی۔ کیا تم یہ بات قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو؟ میرے انداز نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا عثمان؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے بھی الٹا سوال کر دیا، مجھے یقین ہے عائشہ، لیکن کیا تمہیں یقین ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کوئی ایسی فرمائش کروں گا؟ میں جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اسی کے لیے تم سے ضد کروں گا، وہی تمہیں کرنے کو کہوں گا۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے کوئی بہت برا کام کروائے گا؟ تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جاؤ وضو کر کے آؤ اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری ہر ایک بات مانو گی۔ میں جانتا تھا کہ عائشہ مذہبی طور پر بہت مضبوط ہے اور میں اس کی اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہہ دی تو وہ مرتے دم تک اسے نبھائے گی۔ دیکھیں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، عائشہ روتے سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے بات نہیں ماننی تو پھر میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ میں دوبارہ کبھی گھر نہیں آؤں گا، اور آؤں گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے۔ تم ترس جاؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے۔ میں نے اسے بلیک میل کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں قرآن پاک لے آتی ہوں، لیکن آپ پلیز وعدہ کریں کہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہیں کروائیں گے۔ عائشہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ویسے ہی کہہ دو، یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا تھا،
میری بات سن کر وہ روتی ہوئی غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے نورانی چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ وضو کر چکی تھی۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا، میری ہر جائز ناجائز بات مانے گی، میری ہر فرمائش کو پورا کرے گی اور کبھی بحث نہیں کرے گی۔ اب تو اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اب وہ مجبور ہو چکی ہے، اب میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ اب چاہ کر بھی وہ مجھے انکار نہیں کر پائے گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی سے جو چاہوں کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، تو اب تم نہ نہیں کر سکتی۔ بالکل، میں آپ کے دوستوں کے سامنے آ جاؤں گی، لیکن نقاب میں۔ اس کی بات سن کر میں ہنسا اور کہا، اب تم نے قرآن پر ہاتھ رکھ لیا ہے بیگم، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم کیسے آؤ گی۔ اور میرے دوست صرف تم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، میں کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات تمہیں بہت ناگوار بھی گزرے تو تمہیں ماننا ہوگی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ کیا تم میرے لیے وہ کر سکتی ہو جو تم سوچ بھی نہیں سکتی؟ میں نے شہریار کے الفاظ بات کرتی ہو، کیا تم میرے لیے وہ کر سکتی ہو جو تم سوچ بھی نہیں سکتی؟ میں نے شہریار کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے دوستوں کے سامنے بنا نقاب کے آؤں؟ صرف آؤ ہی نہیں میری جان، تمہیں ان کے سامنے ناچنا بھی پڑے گا۔ کیا آپ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ کا دماغ تو نہیں کھو گیا؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کے دوستوں کے سامنے وہ میرے لیے غیر محرم ہیں، اور میں نے تو کبھی آپ کو ناچ کر نہیں دکھایا۔ آپ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ مت بھولو کہ تم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھائی ہے، تم نے مجھے اپنا شوہر مانا ہے۔ میرے دوست ایسے نہیں ہیں، وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں گے، پٹی باندھ لیں گے اپنی آنکھوں پر۔ بس میں تمہاری ضد توڑنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم میں کتنی محبت ہے اور کتنی ضد ہے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے پردے سے۔ اب اگر تم اس بات سے مکرو گی تو پھر میں کیا کرتی کہ اگر تم میرے دل سے اتر گئی تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟ تمہیں زندگی بھر تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تم کبھی بھی میری زندگی سے نکل بھی نہیں سکتی اور مجھے پا بھی نہیں سکتی، اور اس لیے بہتر یہی ہوگا جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ مجھے میرا دوست سب کے بدلے 1 کروڑ روپے بھی دینے کو تیار ہے۔ عجیب بات ہے، آپ کا دوست آپ کی بیوی کی بے حرمتی پر آپ کو 1 کروڑ روپے دے رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ کو اتنی اہمیت دیں گے تو اللہ آپ کے لیے کیا کیا خزانے نہیں کھولے گا۔ میری بیوی نے مجھے شرم دلانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی تھی، کیونکہ میں اس کی کسی بات میں نہیں آنے والا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں جو بھی کروں تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم بس وہ کرو جو میں نے حکم دیا ہے۔ میری بیوی مجبور ہو گئی، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ بولی کہ آپ نے مجھ سے بہت بڑی قسم اٹھوا لی ہے، خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے زندگی بھر کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا، تو اب میں آپ کے دوستوں کے سامنے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گی؟ چلو میں تمہیں ایک رعایت دیتا ہوں کہ تم ہلکا سا جالی والا گھونگھٹ لے کر آ جانا، بس تھوڑا سا ناچ کر دکھا دینا، میرے دوست کی شرط پوری ہو جائے گی اور مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ اگر تم پہلی ضد نہ کرتی، میرے چچا کے سامنے آ جاتی تو میں اتنا سب نہیں کرتا، لیکن تم نے میری بے عزتی کروائی ہے، تم نے سب کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے۔ اب میں تم سے اس بات کا بدلہ لوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دو۔ میری بیوی بری طرح سے مجبور ہو چکی تھی، وہ میری باتوں میں پھنس چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ ضرور انہیں بلا لیجئے، لیکن اس سے پہلے مجھے 1 دن اور 1 رات چاہیے جس سے میں اللہ سے دعا مانگوں، شاید وہ آپ کا دل بدل دیں۔ میں نے کہا تم نے جتنی دعائیں مانگنی ہیں مانگ لو، اگر اللہ مجھے 2 کروڑ روپے دے دے چھوڑنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں نچانے کے بدلے 1 کروڑ روپے لوں گا۔ 1 منٹ کا 1 کروڑ تو بڑی سے بڑی اداکارہ بھی نہیں لیتی ہوگی، اور میں تو تمہیں کمرے میں ناچنے کو کہہ رہا ہوں، میرے دوست تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں۔ بس شہریار چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے کبھی سر اٹھا کر نہ جیے، بلکہ وہ میری فرما بردار رہے۔ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عائشہ مجھ پر افسوس کر رہی تھی، مگر میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ میں کبھی بھی اس سے محبت سے پیش نہیں آؤں گا اور شاید اسے چھوڑ بھی دوں، اور اگر وہ مجھ سے آزادی چاہے گی تو اسے آزادی بھی نہیں ملے گی، بلکہ سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔
عائشہ بری طرح مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، بس اب وہ ایک تنگ گلی میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 2 دن کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے شہریار کو بھی یہ بات بتائی تو کہنے لگا کہ میں 1 کروڑ روپے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور تمہیں ادھر ہی تمہارے حوالے کر دوں گا جب تمہاری بیوی ہماری یہ فرمائش پوری کرے گی۔ میرے اندر سے غیرت مند انسان تو مر چکا تھا۔ میں نے شہریار کی بات مان کر اسے روپے لینے تھے۔ میری بیوی بھی تیار ہو گئی تھی۔ اب حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی تھی، پر صبح جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی جسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ کہنے لگی کہ آپ کے دوست کب آئیں گے تاکہ میں ان سے فارغ ہو کر باقی کام کروں۔ میں نے کہا وہ شام کو آئیں گے۔ دن بھر بھی وہ عبادت کرتی رہی، نماز پڑھتی رہی۔ شام کا وقت ہوا تو اس نے اچھی طرح خود کو سجا سنوار کر تیار کر لیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اتنی باتیں کیسے مان رہی ہے، جبکہ وہ تو ایک نقاب اتارنے کو تیار نہیں تھی، اب وہ اتنا کچھ کر رہی تھی۔ خیر میں نے اس سے یہ بات نہیں پوچھی۔ شام کو میرے دوست آ گئے۔ شہریار کے پاس ایک کالے رنگ کا بیگ بھی تھا جس میں اس نے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں بھر رکھی تھیں۔ میری نظر تو بس ان پیسوں پر تھی۔ بس پھر کچھ دیر گزری، ان لوگوں نے میری بیوی کے سامنے آنے پر زور دیا تو میں نے عائشہ کو بلایا۔ عائشہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میرے چہرے پر ایک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ شہریار نے ہنس کر مجھے باہر جانے کا کہا۔ میں تو اس کے پیسوں کے روب میں تھا، اس وجہ سے میں فوراً باہر آ گیا۔ 2-3 منٹ نہیں گزرے تھے، میری بیوی بھی پرسکون انداز میں کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو مجھے اس کا چہرہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ کاش میں شہریار کی بات نہ مانتا تو میری بیوی کا کیا سوچے گا کرے گا، میں نے دل میں سوچا۔ مگر کمرے میں گیا تو وہاں شہریار اور میرے دوست موجود نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں بھاگتا ہوا باہر آیا۔ میں نے دیکھا تو شہریار اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا اور وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ کیا دھوکا کر دیا میں نے شہریار بھائی؟ میں نے اس کے سامنے تقریباً منت کرتے ہوئے پوچھا تو غصے سے غراتے ہوئے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیوی بہت حسین ہے، مگر ہمارے سامنے تو ایک تیزاب زدہ چہرے والی کریا صورت والی عورت آئی جسے دیکھتے ہی ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ارے ہم نے تو سوچا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، لیکن تم نے تو پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ ہم کوئی عورتوں کے بھوکے تو نہیں کہ تمہاری بیوی کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، اور اتنی گندی شکل کی عورت میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے تو ایسی عورتیں فلموں میں بھی نہیں دیکھیں کبھی۔ اگر ایسا کوئی نقشہ میرے سامنے آئے تو میں اسے بھی تھوک کر آگے کر دیتا ہوں، لیکن تم نے اتنی کریا صورت والی عورت ہمیں دکھائی جسے دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں۔ دوبارہ ایسی مذاق مت کرنا میرے ساتھ، لیکن میں وعدے کا پکا ہوں۔ اپنا وہ سوٹ کیس ادھر ہی رکھتے جا رہا ہوں۔ کروڑ روپے اب تمہارے ہوئے۔ میں تو تمہاری بیوی کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ ہی نہیں پایا، تم اتنی تعریفیں کر رہے تھے، غلطی میری اپنی ہے۔ شہریار مجھے باتیں سنا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن میں پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بس میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کی عبادت اتنی پر اثر ہوگی کہ اتنا بڑا معجزہ ہو جائے گا اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اسی وقت میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور آ کر اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی۔ کہا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگی آپ مجھے کوئی پیر مت سمجھے گا، میں نے تو بس اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ میری خوبصورتی میرے شوہر کے علاوہ کسی کو نہ دکھائے، اور اس نے وہی کیا۔ کیونکہ جب عورت دل سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔